اسکرپٹ، رسم الخط یا لکھدود کے حوالے سے بات کریں گے۔ جب بھی ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی ہیومن سویلائزیشن جتنی پرانی ہے اتنی ہی رسم الخط جو ڈیفرنٹ فارم ہے آتے آتے یہاں ماڈرن ورلڈ تک پہنچ گئے، اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہوئے۔ جب ہیومن سویلائزیشن یا انسان نے ترقی کی ہے تو ان میں سب سے پہلے اس کے لیے تجارت بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے۔ تجارت اس وقت تک ممکن نہیں تھا، ناممکن تھا، کیونکہ اس کے ساتھ گرافم یا رائٹنگ فارم جو تھا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس حوالے سے تجارت کے لیے ایک اسکرپٹ یا رسم الخط بہت زیادہ ضروری تھا کہ لوگوں کے ایکسچینج، رابطے اور کمیونیکیشن کے کام آ سکے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بہت زیادہ پرانی میسوپوٹیمین سویلائزیشن ہے وہاں اس نے ایک رسم الخط ایجاد کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایجپٹین سویلائزیشن بھی اس پر اس نے بہت زیادہ کام کیا تھا۔ پھر جب آتے آتے چائنیز سویلائزیشن، یہ بہت زیادہ پرانی سویلائزیشن ہے جو اپنی رسم الخط ساتھ لاتے رہے۔ اس سے پہلے جو رائٹنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری تھی وہ یہ تھا کہ لکڑی سے ایک قلم کی طرح کوئی چیز بنا لیتے تھے، جو کہ ایک تالاب اور جوڑوں میں جو لکڑی اس ٹائم اگتے تھے تو اسی لکڑیوں کو استعمال میں لا کر کے وہاں پہ جو کلے کو استعمال کر کے اس نے اپنی سب سے پہلے فرسٹ رائٹنگ جو تھا یا فرسٹ رسم الخط جو تھا وہ شروع کیا تھا، جو ابھی تک اس کی پکچر اور تصویریں بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد جو رائٹنگ کونیفارم رائٹنگ جو ہوتے ہیں وہ جو مختلف آئرن یا اسٹیل سے جو چیزیں لکھتے تھے تو اس پر بھی بہت زیادہ کام کیا تھا کہ اس کو ایک رسم الخط بنایا تاکہ لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن کی بہت زیادہ آسانی ہو، لوگ ایک دوسرے تک آسانی سے اپنی پیغام پہنچا سکیں۔ یعنی ان چیزوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب آہستہ آہستہ رسم الخط ترقی کرتے رہے تو ہم وہاں پہ فونیم جو ہم کہتے ہیں کہ آواز کو کس طرح پروناؤنس کرنا ہے، اور پھر ہم گرافیم جو ہے یعنی الفاظ کو کس طرح لکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ کانسوننٹ، واول، یہ جو کنسیپٹ بہت زیادہ لیٹ میں ہے، لیکن اس سے پہلے یہ چیزیں وہ اس طرح ڈیل کرتے تھے۔ یعنی کانسوننٹ جب ہم کوئی لفظ کو جب تھروٹ سے بہت ہی بزور طاقت نکالتے اور واول میں اتنی زیادہ زور یا طاقت ہم استعمال نہیں کر سکتے، آسانی سے پروناؤنس کرتے ہیں۔ سو دس از دا کنسیپٹ آف کانسوننٹ اینڈ واول۔ اس کے ساتھ رسم الخط ترقی کرتا رہا، اس میں بہت زیادہ ڈیمیرٹس اور خامیاں بھی موجود ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا رہا۔ جیسے ابن خلدون کہتے ہیں کہ جب کوئی سوسائٹی جب ترقی رکتے ہیں، ترقی کرنے نہیں دیتے تو پھر قدرت نیچر میں کچھ اس طرح چینجز طوفان اور زلزلوں کی صورت میں آتے ہیں کہ وہ خود بخود سوسائٹی میں بہت زیادہ چینج لاتے ہیں۔ اسی طرح پھر جب ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ چینجز آ جاتے ہیں تو جب چینجز آتے ہیں تو وہ مکمل رسم الخط چینج ہوتے ہیں۔ جب ہم ابجد کی بات کرتے ہیں، ابجد ہم اس رسم الخط کو کہتے ہیں یا اس میں جب واول موجود نہیں ہوتے، جیسے ہم اس کی جو واول کی پروننسیشن ہے وہ موجود نہیں ہوتے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فارسی اور عربی اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ الفابet جب اس میں کانسوننٹ اور واول دونوں کی جو پروننسیشن آ جاتے ہیں تو اس کو ہم الفابet کی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پھر جب ہم ایبیگویڈیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں کانسوننٹ کی بہت ہی اولین حیثیت ہے اور واول کی جو ہے وہ سیکنڈری حیثیت جب اختیار کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر لوگوگرافک جو ہے
چائنیز رسم الخط ہے جو وہی لوگ استعمال کرتے تھے. جب کیا ہوا تھا کہ جب وہاں پہ ایک امپائرز تھے 6-7 امپائر, وہ کسی ابھی تک معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کیوں تباہ ہو گئے, کیونکہ وہاں کی جو رسم الخط تھے وہ بہت زیادہ مشکل تھے. جب واول آپ اس کے ساتھ استعمال نہیں کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مشکل تھے. لوگ اتنی زیادہ تعداد میں علامتیں یاد نہیں کر سکتے ہیں. تو ابھی تک یہ ریزن معلوم نہ ہو سکا کہ کیا ریزن تھی کہ وہ جو امپائرز تھے 6 or 7 امپائرز وہ تباہ ہوئے تھے. اس کے بعد جو رسم الخط میں چینجز آئے تھے وہ اس نے بہت زیادہ انقلابی بنیادوں پہ لٹریچر میں, ادب میں اور یہاں پہ رسم الخط میں بہت زیادہ چینجز لائے تھے. وہ کیا تھے آگے جا کر اس کو اسٹڈی کریں گے. اس بڑے اوریکن کے بعد یا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم, آج ہم اسکرپٹ رسم الخط یا لکھدود کے حوالے سے بات کریں گے. جب بھی ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی ہیومن سویلائزیشن جتنی پرانی ہے اتنی ہی رسم الخط جو ڈیفرنٹ فارم ہے آتے آتے یہاں ماڈرن ورلڈ تک پہنچ گئے. اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہوئے. جب ہیومن سویلائزیشن یا انسان نے ترقی کی ہے تو ان میں سب سے پہلے اس کے لیے تجارت بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے. تجارت اس وقت تک ممکن نہیں تھا, ناممکن تھا, کیونکہ اس کے ساتھ گرافم یا رائٹنگ فارم جو تھا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. اس حوالے سے تجارت کے لیے ایک اسکرپٹ یا رسم الخط بہت زیادہ ضروری تھا کہ لوگوں کے ایکسچینج, رابطے اور کمیونیکیشن کے کام آ سکے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بہت زیادہ پرانی میسوپوٹیمین سویلائزیشن ہے وہاں اس نے ایک رسم الخط ایجاد کیا تھا. پھر اس کے بعد ایجپٹین سویلائزیشن 20 پر اس نے بہت زیادہ کام کیا تھا. پھر جب آتے آتے چائنیز سویلائزیشن, یہ بہت زیادہ پرانی سویلائزیشن ہے جو اپنی رسم الخط ساتھ لاتے رہے. اس سے پہلے جو رائٹنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری تھی وہ یہ تھا کہ لکڑی سے ایک قلم کی طرح کوئی چیز بنا لیتے تھے جو کہ ایک تالاب اور جوڑوں میں جو لکڑی اس ٹائم اگتے تھے تو اسی لکڑیوں کو استعمال میں لا کر کے وہاں پہ جو کلے کو استعمال کر کے اس نے اپنی سب سے پہلے فرسٹ رائٹنگ جو تھا یا فرسٹ رسم الخط جو تھا وہ شروع کیا تھا, جو ابھی تک اس کی پکچر اور تصویریں بھی موجود ہیں. اس کے بعد جو رائٹنگ کونیفارم رائٹنگ جو ہوتے ہیں وہ جو مختلف آئرن یا اسٹیل سے جو چیزیں لکھتے تھے تو اس پر بھی بہت زیادہ کام کیا تھا کہ اس کو ایک رسم الخط بنایا تاکہ لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن کی بہت زیادہ آسانی ہو, لوگ ایک دوسرے تک آسانی سے اپنی پیغام پہنچا سکیں. یعنی ان چیزوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب آہستہ آہستہ رسم الخط ترقی کرتے رہے تو ہم وہاں پہ فونیم جو ہم کہتے ہیں کہ آواز کو کس طرح پرونانس کرنا ہے, اور پھر ہم گرافیم جو ہے یعنی الفاظ کو کس طرح لکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ کانسوننٹ, واول, یہ جو کنسیپٹ بہت زیادہ لیٹ میں ہے. لیکن اس سے پہلے یہ چیزیں وہ اس طرح ڈیل کرتے تھے. یعنی کانسوننٹ جب ہم کوئی لفظ کو جب تھروٹ سے بہت ہی بزور طاقت نکالتے اور واول میں اتنی زیادہ زور یا طاقت ہم استعمال نہیں کر سکتے, آسانی سے پرونونس کرتے ہیں. سو دس از دا کنسیپٹ آف کانسوننٹ اینڈ واول. اس کے ساتھ جب رسم الخط ترقی کرتا رہا اس میں بہت زیادہ ڈیمیرٹس اور خامیاں بھی موجود ہیں, لیکن وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا رہا. جیسے ابن خلدون کہتے ہیں کہ جب کوئی سوسائٹی جب ترقی رکتے ہیں, ترقی کرنے نہیں دیتے تو پھر قدرت نیچر میں کچھ اس طرح چینجز
طوفان اور زلزلوں کی صورت میں آتے ہیں کہ وہ خود بخود سوسائٹی میں بہت زیادہ چینج لاتے ہیں۔ اسی طرح پھر جب ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ چینجز آ جاتے ہیں، تو جب چینجز آتے ہیں تو وہ مکمل رسم الخط چینج ہوتے ہیں۔ جب ہم ابجد کی بات کرتے ہیں، ابجد ہم اس رسم الخط کو کہتے ہیں یا اس میں جب واول موجود نہیں ہوتے، جیسے ہم اس کی جو واول کی پرنسیشن ہے وہ موجود نہیں ہوتے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فارسی اور عربی اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ الفابet جب اس میں کانسوننٹ اور واول دونوں کی جو پروننسیشن آ جاتے ہیں تو اس کو ہم الفابet کی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پھر جب ہم ایبیگویڈریز کی بات کرتے ہیں تو اس میں کانسوننٹ کی بہت ہی اولین حیثیت ہے اور واول کی جو ہے وہ سیکنڈری حیثیت جب اختیار کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر لوگوگرافک جو ہے ایک چائنیز رسم الخط ہے جو وہی لوگ استعمال کرتے تھے۔ جب کیا ہوا تھا کہ جب وہاں پہ ایک امپائرز تھے، 6-7 امپائر، وہ کسی ابھی تک معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کیوں تباہ ہو گئے، کیونکہ وہاں کی جو رسم الخط تھے وہ بہت زیادہ مشکل تھے۔ جب واول آپ اس کے ساتھ استعمال نہیں کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مشکل تھے، لوگ اتنی زیادہ تعداد میں علامتیں یاد نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک یہ ریزن معلوم نہ ہو سکا کہ کیا ریزن تھی کہ وہ جو امپائرز تھے 6 or 7 امپائرز وہ تباہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو رسم الخط میں چینجز آئے تھے وہ اس نے بہت زیادہ انقلابی بنیادوں پہ لٹریچر میں، ادب میں اور یہاں پہ رسم الخط میں بہت زیادہ چینجز لائے تھے۔ وہ کیا تھے آگے جا کر اس کو اسٹڈی کریں گے۔ اس بڑے اوریکین کے بعد یا اس کی ایک ڈیزاسٹر کے بعد جب پھر سے وہاں پہ دنیا آباد ہونے لگی تو اس کے سب سے پہلے ایک رسم الخط جو ہم فونیشیز یا فونیشی کہتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ پہلے ارمی کے پاس، اور پھر یہ جو یونان میں جب اس کی جو فونیشیز کی جو رسم الخط تھے وہ گئے تھے، اس نے وہاں پہ بہت زیادہ انقلابی چینجز لائے تھے یونان نے۔ تو یہاں پہ جو دارس اینڈ سائرس جو تھے وہ جب یونان پر قبضہ کر دیا تھا تو اس میں بہت زیادہ وہی چیزوں کو جو یونان ہے وہاں پہ انقلابی بنیادوں پہ اس جو نیو اسکرپٹ ہے، نیو جو رائٹنگ سٹائل ہے اس میں چینج لائے تھے، تو اس پہ کمپلیٹلی اس کو قبضہ کر دیا تھا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو فونیشیز تھے یا اس کی جو رسم الخط ہے، جب سائرس دی گریٹ، دائرس دی گریٹ اس نے یونان کو، اور پھر جب سکندر دی گریٹ نے پوری دنیا میں ایک امپائر قائم کی تھی، تو یہ جو رائٹنگ تھی اس کی اثرات پوری دنیا میں پھیل گئے تھے اور پوری دنیا کو تقریباً یہ جو اسکرپٹ رائٹنگ تھی، یہ نیو رائٹنگ تھی، یہ پہنچنا شروع ہوا تھا۔ چندرا گپتا جو انڈین یا دوسرے کی جو ایمپیرر تھے، جب اس نے الیگزینڈر کے خلاف بہت زیادہ مزاحمت کی، تو جب الیگزینڈر دی گریٹ نے شکست کھائے اور وہاں سے چلے گئے تو چندرا گپتا جو تھا اس نے جو سب کانٹیننٹ میں دوسرے حصے تھے اس میں اپنی جو اثر رسوخ بڑھانے لگے۔ تو سب سے پہلے یہ گندھارا کی طرف گئے اور گندھارا کی جو سرزمین تھی اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ یہاں پہ چندرا گپتا یا جو یہ امپائر تھے اس نے اپنی زبان بھی ساتھ لائی، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ گندھارا کی یہ جو رسم الخط تھے وہ آلریڈی وہاں پہ خورشتی جو رسم الخط تھے وہاں پہ موجود تھے۔ تو اس سے پہلے کہ وہاں پہ قبضہ کر لے یا اس کی جو رسم الخط ہے اس پہ ایک کولونائزیشن کے ذریعے سے وہاں پہ وہ ایک وہاں پہ اثر ڈالے، لیکن گندھارا تہذیب کی ایک اپنی رسم الخط لکھ دو تھے جو خورشتی، اسی ٹائم اس نے خورشتی کا نام دیا گیا۔ جب اس کے ایک امپیرر جو چندرا گپتا کی جو اشوکا کے نام، جس نے اپنی جو امپائر تھے ان کو بہت ایکسٹینڈ کر دیا تھا، وسیع کر دیا تھا۔ اس دوران جو ہمارے خورشتی جو
زبان یا ان کی لکھ دوت جو تھے وہ دارامائک اس کی اثر تلے بہت زیادہ اس کی اثرات خورشتی زبان پہ آئے تھے، کیونکہ یہاں پہ الیگزینڈر دی گریٹ نے وہ ارمائک کو جو دوسری یونان ہے جس میں بہت زیادہ اس کی ترقی کی، وہ یہاں پہ اثرات چھوڑ کر کے جب اشوکا اور چندرا گپتا موریہ جو تھا یہاں پہ آئے تھے تو اس نے خورشتی جو لکھدود یا اس کی جو زبان تھی اس پہ بہت زیادہ اثرات ڈالے۔ ہم سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ خورشتی یوگیڈرا کی طرز پہ لکھے جاتے تھے، یعنی آج کل جب ہم ہندی لکھتے تھے بالکل خورشتی بھی اس ٹائم گندھارا تیزی میں اسی طرح لکھی جاتی تھی۔ جب ہم نیو رسم الخط فونیشن کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، جب ہم فونیشن یہ جو رسم الخط آئے تھے یہ لبنان، اسرائیل اور خاص کر ہسٹورین اس پہ بھی بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ یہاں پہ مصر نے بھی اس میں بہت زیادہ حصہ ڈال دیا تھا۔ تو یہاں پہ جب وہ آئے تھے تو یہ جو عرب اسکرپٹ تھے اس پہ بہت زیادہ اثر ڈالے تھے، اور جب عرب نے نباتین ایک امپائر قائم کی تھی تو اس پہ اثرات آتے یہاں پہ سب کانٹیننٹ تک بھی پہنچ، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ کسی اوریکین کسی ڈیزاسٹر کی وجہ سے وہ پرانے رسم الخط تباہ ہو گئے تھے، تو سب سے پہلے یہ جو فونیشین کی ہم بات کرتے ہیں یہ رسم الخط آئے تھے۔ پھر ارمائک نے بہت ہی زیادہ چینجز کی تھی جب یونان کے پاس گئے تھے، اور پھر یہ اولڈ جو عرب تھے اس میں بھی یہ اثرات ہوتے رہے، اور پھر یا جو نیو عرب کی امپراتوری تھی اس میں اس کی راستے سے یہاں جب اسلام پوری دنیا میں سب کانٹیننٹ میں یا افغان اور پشتونوں میں پھیل گئے تھے تو عرب وہ جو رسم الخط تھے ان کی اثر آتے آتے یہاں تک پہنچ گئے۔ یعنی ہم فونیشین جو رسم الخط ہے وہ اس وقت ایجاد ہوا تھا جب ایک انقلاب آیا تھا کہ جو پوری 3000 سال پہلے یہ جو امپائرز تھے، بہت زیادہ امپائر کسی ڈیزاسٹر کی وجہ سے ختم ہو گئے تھے، جو یہ مڈل ایسٹ میں 3200 سال پہلے یہ جو ڈیزاسٹر رونما ہوا تھا، بہت زیادہ تباہی جو وہاں پہ کاز ہو گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے 400 سے 1000 تک جو علامتیں اس میں استعمال ہوتے تھے لکھدود میں۔ پھر اسی جب ڈیزاسٹر آنے کے بعد جو تباہی مچا دی جس کو ہم برونیز ایج کہتے ہیں، یہ برونیز ایج کولیپس عام طور پر اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں پوری اسکرپٹ جو تھے لوگوں کے ساتھ سویلائزیشن کے ساتھ سپاہی ہستی سے مٹ گئے تھے، تو ایک نئے اسکرپٹ جب آئے تھے یہ فونیشین، اور فونیشین سے پھر یہ الیگزینڈر دی گریٹ ارمائک کے ذریعے اور سب کانٹیننٹ اور پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ فونیشین رائٹنگ سٹائل نہ ہوتا تو آج کل بہت زیادہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم پشتوں میں آج کل 44 جو ہمارے پاس علامت ہوتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ کم سے کم یہ 300-400 تک ہوتے، لیکن یہ جو فونیشین رائٹنگ رسم الخط آئے تھے اس نے بہت ہی زیادہ آسانیاں پیدا کی تھی۔ تو اس کی یہ مختصر تاریخ ہے کہ کس طرح سویلائزیشن بہت زیادہ پرانی ہے، اتنی ہی رسم الخط جو ہے وہ پرانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ایک مڈل ایسٹ میں ایک ڈیزاسٹر آئی تھی، اوریکین آیا تھا اور تباہی مچ گئی تھی، اور پھر ایک نئے سرے سے رسم الخط ایجاد ہوا تھا، اس میں بہت زیادہ انقلابی چینجز آئے تھے، اور پھر اسی پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اور آج کل یہ جو ہم جتنی گرافیم، فونیم، یہ جو دوسرے آسان طریقے سے ہم میسج کنوے کرتے ہیں، تو اس کی مین ریزن یہ ہے کہ یہ جو اوریکین آنے کے بعد یہ جو نیو